حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجنا تھا۔ ذوالجنا کو ایک مرتبہ عراق کے ایک بادشاہ نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ جس کے گھوڑے میں ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کا عمر بڑھ جایا کرتا تھا، یعنی کہ پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اتنے سالوں کے بعد بھی کربلا کے میدان میں یہ گھوڑا بالکل تر و تازہ اور جوان تھا۔ دوستو، حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خاص بات اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجنا رکھا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ ور ہوتا تو ایسا لگتا کہ یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا ہے بلکہ اڑ رہا ہے، اسی لیے اسے ذوالجنا یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک بار حضرت امام حسین اپنے نانا یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس تھے، ساتھ میں آپ کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور پوچھنے لگے، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ یہ بات سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا، یعنی حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ ہاں میں اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کی آواز اس گھوڑے کو یعنی ذوالجنا کو سن گئی، فوراً دوڑتا ہوا حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ آسانی سے اس گھوڑے پر بیٹھ سکو۔ اس کے بعد حضرت امام حسین ذوالجنا پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشورہ کے دن آپ کی مدد کرے گا۔ پھر آپ نے اس گھوڑے کو حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذوالجنا حضرت امام حسین کے پاس آ گیا۔ پھر کربلا کے میدان میں ذوالجنا نے حضرت امام حسین سے وہ محبت وہ وفا کی کہ جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجنا پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، حضرت امام حسین کے گھوڑے ذوالجنا کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ یزیدیوں کے امام حسین پر پانی روکے جانے کے بعد اس گھوڑے کو یعنی ذوالجنا کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجنا نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ میں پانی نہ پی کر اپنے وعدے وفا کا نام کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ذوالجنا پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین ذوالجنا سے نیچے گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کے کھڑا ہو گیا کہ پھر یزیدیوں کے طرف سے آنے والی ہر تیر کو اپنے جسم پر جھیلنے لگا، اور اس وقت ذوالجنا کے جسم پر اتنی تیر لگی کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہا۔ روایتوں میں ہے کہ ذوالجنا کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو آپ کا یہ گھوڑا ذوالجنا تمام لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنانے لگا۔ پھر ذوالجنا حضرت امام حسین کے لاش کے پاس آ کر ٹھہر گیا، اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا، پھر اپنے پاؤں کو کربلا کی زمین پر اس طرح مارا اور اتنی زور سے آواز نکلی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی، اپنے لوگوں سے کہنے لگا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر لوگ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ ذوالجنا کے قریب گئے، ذوالجنا نے اس قدر اپنا پاؤں مارا کہ اس کو واپس وہاں سے بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ لوگ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عمر ابن سعد چلایا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر ذوالجنا لوگوں کے ہجوم سے نکلا اور حضرت امام حسین کے پاس آ کر اپنی پیشانی کو
حضرت امام حسین کے خون سے سرخ کر لیا، پھر اس طرح سے رویا کہ جیسے کہ کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، کربلا کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگا۔ امام وقت آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ ہم نے سنا ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے تو زلجنہ آپ کا طواف کر رہا تھا اور زور زور سے آپ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین سے کیا کہہ رہا تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جار و قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، اس وقت جب حضرت امام حسین گھوڑے کے زن سے نیچے زمین پر آنے لگے تو پھر وہ گھوڑا آپ کا طواف کرنے لگا تھا کہ دشمنوں کی کوئی بھی تیر، کوئی بھی نیزہ آپ کے جسم پر نہ لگے۔ دشمنوں کے طرف سے آنے والی ہر تیر کو زلجنہ نے اپنے جسم پر جھیلا۔ اس وقت زلجنہ کے جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں بچی تھی جہاں پر تیر نہ لگا ہو۔ اس وقت زلجنہ زور زور سے چلا کر یزید کے فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم لوگوں پر کہ اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے نواسہ رسول، کیا اس وقت وہ گھوڑا اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، اس وقت گھوڑا کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا حسین، بس ایک بار آپ میری پشت پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کو اتنا دور لے کر جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کی تیر آپ کو چھو نہ سکے گی۔ یہ سن کر میرے دادا حسین نے فرمایا، اے زلجنہ، جاؤ خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا امام حسین اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ گھوڑا خیمے کی طرف بڑھا اور جا کر بیویوں کے خیمے کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ بیویوں نے سنا تو سوچا کہ شاید میرے مولا حسین آ گئے ہیں۔ جیسے ہی باہر آ کر ان لوگوں نے دیکھا کہ سواری تو آ گئی ہے لیکن اس پر سوار نہیں ہے اور امام حسین کا گھوڑا نیزوں اور تیروں کے زخموں سے چور ہے۔ وہ رونے لگی۔ اتنے میں روتے ہوئے سکینہ زلجنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر ان لوگوں نے میرے بابا کو پیاسا ہی شہید کر دیا؟ یہ سن کر زلجنہ زور زور سے ہی نہنانے لگا۔ یہ دیکھ کر بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ پھر شہزادی سکینہ فرماتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، تمہاری یہ لٹکے ہوئے زن بتاتی ہیں، تمہارے یہ کٹے ہوئے بازویں بتاتے ہیں کہ میرے بابا گھوڑے سے اترے نہیں تھے بلکہ وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے تھے۔ دوستوں، اس شخص نے پوچھا، اے نواسہ رسول، پھر اس زلجنہ کا کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا؟ تو یہ سن کر حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر وہ یزیدیوں کا پورا لشکر اس زلجنہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا تھا۔ پھر زلجنہ نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں بھی نہیں رہوں گا، اب میں بھی جینا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، خدا حافظ۔